ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت دنیا کے اور بالخصوص پاکستان کی جو حالات چل رہے ہیں بڑے دردناک، کربناک، افسوسناک ہیں۔ پورے ملک میں سیلابیں ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ خصوصاً بلوچستان اور جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے بری طرح سیلاب کی زد میں ہے، تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے، لوگوں کے مکمل گھر ڈوب چکے ہیں۔ یہ ایک مومن کی سوچ، مومن کا خیال، مومن کا عقیدہ اور مومن کا یقین تو یہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا پچھلی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما کر ہمیں متنبہ کیا، خبردار کیا، ہوشیار کیا کہ پچھلی قوموں پر ان اعمال کی وجہ سے یہ عذاب آئے ہیں۔ اب بھی وہی اللہ ہے، اب بھی اللہ کے پاس وہی قدرت ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ ان اعمال پر پکڑ سکتے ہیں، اب بھی وہی عذاب اتر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے جو واقعات ہوتے ہیں، تاریخی واقعات بنی اسرائیل کے یا پچھلی قوموں کے، یہ محض سننے سنانے کی حد تک نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ اے میرے بندو، قوم نوح نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عذاب دیا، قوم عاد نے یہ عمل کیا، میں نے فلاں عذاب دیا، قوم سمود نے فلاں عمل کیا، میں نے فلاں عذاب دیا، قوم شعیب نے فلاں عمل کیا، میں نے فلاں عذاب دیا، قوم فرعون نے فلاں نافرمانی کی، میں نے فلاں عذاب دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہر قوم کی مثال قرآن میں ذکر فرما کر ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم بھی خبردار رہو۔ اگر تمہارے اندر بالعموم یہ اعمال آ گئے تو پھر تم بھی ان جیسے عذابوں کا انتظار کرنا، اور یہ باقاعدہ احادیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی نافرمانی
ان کے شرک، ان کی بت پرستی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب مسلط فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے زمین پانی نکال، اے آسمان پانی برسا، تو کیا ہوا؟ وہ چند لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ کشتی میں بچ گئے، باقی سب کے سب اس سیلاب کی زد میں آ گئے، کوئی نہ بچا۔ کنعان بن نوح انہوں نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جسے اللہ بچائے بچا لے، آج کوئی نہیں بچے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تھا اور سب کو بہا کر لے گئے سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لا چکے تھے۔ قوم عاد کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ قوم عاد جب نافرمانی میں بہت آگے نکل چکے، ظلم و بربریت میں آگے نکل چکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان کے لیے عذاب بنا کر بھیج دی۔ اب ان پر طوفان آ گیا۔ قوم عاد پر بریح صرصر، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہوا جس کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، بھئی ہوا چل پڑی ہے، ہوا لگ رہی ہے، پسینہ خشک ہو گیا ہے، گرمی نہیں لگ رہی، اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بنا دیا؟ عذاب بنا دیا۔ اب قوم نوح پر پانی عذاب بن کے آیا، قوم عاد پر ہوا عذاب بن کے آیا۔ قوم سمود جو اپنے آپ کو اتنے طاقتور اور مضبوط سمجھتے تھے، جو کہتے تھے کہ زمین پر ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے، ہم سے بھی کوئی مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکڑ کو توڑنے کے لیے عذاب کیا دیا؟ ایک چیخ فرشتے نے ماری، ان سب کی جانیں نکل گئی، کلیجے پھٹ گئے۔ کس بات پر؟ ان کی نافرمانی پر۔ ایک چیخ ماری فرشتے اور زلزلہ آیا، وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ اب قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا۔ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اپنے آپ کو بڑا کاروباری بزنس مین سمجھتے تھے، بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ فرمایا تو ان پر شدید گرمی آئی۔ وہ گرمی سے جب بہت تنگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل دکھا دیے۔ گرمی میں جب ہم بادل دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، خصوصاً جب رمضان میں ہم بادل دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، بارش برسے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بادل ان پر اکٹھے فرمائے، وہ خوش ہوئے کہ بادل آ گئے، موسم ٹھنڈا ہوگا، گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے بجائے پانی کے آگ برسا دی۔ تو قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے لیے بادل کو عذاب بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب وہ اپنی نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پیغمبر وقت کو معاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بستیوں سمیت اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں، اذانیں سن لی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اوندے منہ زمین پر پٹخ دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر دریائے قلزم وہ عذاب بنا دیا، اس میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نافرمان قوم کو
علیحدہ علیحدہ طریقے سے عذاب دیا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب وہ نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور ان پر جو طرح طرح کے عذاب آتے تھے، ان میں عذاب یہ بھی تھا ایک کہ وہ پانی پیتے قریب کرتے تو اس میں خون ہی خون نظر آنے لگ جاتا، وہ دوبارہ ہٹا لیتے۔ اب پیاس بھی شدید ہے، جیسے پانی منہ کے قریب کرتے وہ سارا خون ہو جاتا ہے۔ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے، پینے کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا۔ اب ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر نافرمان قوم کو علیحدہ علیحدہ عذاب دیا۔ کسی کے لیے پانی کو عذاب بنا دیا، کسی کے لیے ہوا کو عذاب بنا دیا، کسی کے لیے فرشتے کی چیخ کو عذاب بنا دیا، کسی کے لیے بادل کو عذاب بنا دیا۔ اور قرآن میں ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے بندو، میں بھی وہی رب ہوں، میری طاقت اور قدرت بھی وہی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، میں اب بھی اسی طرح کا عذاب دے سکتا ہوں۔ لیکن بندے غفلت کی طرف چلتے گئے، ہم اتنے غفلت کی طرف چلتے گئے کہ ہمیں یہ قرآن مجید کے قصص، پچھلی اقوام کے یہ عذاب، یہ ہمیں کہانیاں لگنے لگی، یہ ہمیں قصے لگنے لگے، یہ ہمیں واقعات لگنے لگے۔ ہم بس سن کے خوش ہوتے تھے، اچھا بنی اسرائیل میں یہ واقعات آئے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، اچھا وہ ذرا نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانا کیسا، تو ہم مزے لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، پھر کشتی بنائی گئی، پھر اس میں مسلمان سوار ہوئے، پھر اس میں یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں ان پر پانی آنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا۔ واقعات سنتے ہیں، کوئی عبرت نہیں، کوئی ہمارے عمل میں چینجنگ نہیں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں، بس واقعات سنتے گئے، بڑھتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دور کے لوگوں کو بھی کچھ وہ عذاب کے ذائقے چکھا دیے۔ ایک وقت جب آپ نے دیکھا بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا، بستیاں کی بستیاں ایسے ویران ہو گئیں اور ایسے زمین کے ساتھ برابر ہو گئی، گویا پوری بستی کو بلڈوز کیا گیا، شہر کے شہر بلڈوز ہو گئے، بالکل زمین کے ساتھ برابر ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عذاب دیا تھا، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جھٹکا دکھا دیا۔ اور مسلمان کیا کہہ رہے تھے کہ جی یہ زمین میں تپش ہوتی ہے، زمین میں پلیٹیں ہوتی ہیں، پھر ان میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے پھر وہ پھٹتے ہیں، پھر ان کے پھٹنے کے جو اثر ہوتا ہے وہ اوپر تک آ جاتا ہے، پھر زمین ہلتی ہے، پھر وہ زمین کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے قرآن میں جو زلزلے کا ذکر کیا ہے اس سے ہم عبرت لے لیں، اپنے اعمال تبدیل کر لیں، یہ نہیں کہنا۔ ہم بھی مادہ پرستوں اور کفار و مشرکین کی طرح سوچنے لگ گئے۔ ہر بات میں بارش برستی ہے تو جی یہ آسمان سے فرشتے تھوڑی برساتے ہیں، یہ تو آبی بخارات اڑتے ہیں، وہ جب اوپر جاتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں وہ پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں وہ بارش بن جاتی ہے، وہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے، آبی بخارات اڑتے ہیں، ان سے قطرے بنتے ہیں، وہ نیچے آتا ہے، بارش بن کے برستی ہے، لیکن یہ سارا نظام چلا کون رہا ہے؟ یہ کر کون رہا ہے؟ اس بارش کو رحمت کون بنا رہا ہے اور زحمت کون بنا رہا ہے؟ ایک ہی بارش کو ہمارے لیے فائدہ اور عذاب کون بنا رہا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اب جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، آپ خود جا کے دیکھ لیں، بلوچستان، جنوبی پنجاب، کونسا، یہ جو مقامات ہیں، ان میں لوگوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ ان کے گھر تو مکمل ڈوب چکے ہیں، ان کے گھر مکمل ڈوب چکے ہیں، تا حد نگاہ جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے پانی ہی پانی کھڑا ہے، نہ روڈ کا پتہ چل رہا، نہ نشیب و فراز کا پتہ چل رہا، نہ یہ پتہ چل رہا
کہ ہم نے نکلنا کس طرف سے ہے، راستہ کہاں ٹھیک ہے، بند ٹھیک ہے، ٹوٹ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی اپنی قدرت کے نظارے کرواتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو اثر نہیں ہوتا اور کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ دل پہ بہت سخت مہر لگا ہوا ہے۔ کبھی یہ تو سنتے تھے فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، سیلاب آیا، گزر گیا، کچھ بہا کے لے گیا ساتھ میں، جو کچھ بچ گیا گھروں کو دوبارہ تعمیر کروائے۔ لیکن مسلسل سیلاب بھی ہے، پانی کھڑا ہے، گھر گر رہے ہیں، پانی گھروں کے اندر آدھے آدھے گھر اس میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب کے سوا؟ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ بہت شدید سیلاب آئے ہوئے ہیں اور دن بدن حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ نونی لیگ آئے گی، پی ٹی آئی آئے گی، پی 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 آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، تو یہ وہ بچے، جو بچہ ہوتا ہے نا بچہ، یہ اس کی بھی سوچ نہیں ہے، یہ بچے سے بھی کم تر سوچ ہے، جو اپنا ایک کیس ختم نہیں کروا سکتے، انہوں نے ملک کی قسمت کیا بدلنی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے ہمارا رزق۔ اس دور میں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ سیاست کے حوالے سے، سب سے بڑی غلط فہمی وہ سیاست کے حوالے سے کہ جی فلاں جماعت بندہ وزیر اعظم بنے گا تو ملک کے حالات کچھ بہتر کرے گا۔ اللہ کی قسم مجھے ہنسی آنے لگتی ہے، اور نوجوان جو آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں کہ نہیں فلاں چور ہے، فلاں ایجنٹ ہے، فلاں یہ ہے۔ بھئی کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے قیامت ہے، آپ کے سامنے پل صراط ہے، آپ کے سامنے میزان ہے، آپ کے سامنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ نے رب کو ایک ایک پائی کا جواب دینا ہے۔ آپ کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر تو امتحان حال میں بیٹھ کر وہ طالب علم جنہوں نے پرچے حل کرنے ہیں وہ آپس میں ان باتوں میں لگ جائیں کہ جی ہم نے جو ہے اگر ہم یہاں سے ٹائم پہ نکلے نا تو فلاں ہوٹل کی بڑی اچھی بریانی ہوتی ہے وہ کھائیں گے، اور نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سموسے کھائیں گے، موسم اچھا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کیا وہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ انہوں نے پرچے کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے رزلٹ ہے، ان کے سامنے ڈپلومہ ہے، ان کے سامنے جاب ہے، لیکن وہ لگے ہوئے بریانی اور سموسوں میں۔ ہمارے سامنے کتنی بڑی منزل ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ پارٹی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ آئے گی تو پاکستان کی قسمت بدل دے گی۔ اور بھئی آج تک پاکستان کی قسمت کسی نے بدلی ہے؟ یہ اس دور کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ فلاں جماعت آئے گی تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور ایک سرخی سنتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ 2 روپے سستا ہو گیا ہے، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں۔ اور بھئی مومن اتنا گر چکا ہے جو ڈالر کے 2 روپے کم ہونے پہ خوش ہو رہا ہے، اور 2 روپے بڑھنے پہ مومن اور مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ مومن اتنا گر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، پانی کے اوپر جھاگ کے برابر ہوں گے، لیکن وہ غلام ہوں گے، وہ کفار کے زیر سائے چلیں گے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کفار مسلمانوں پہ ٹوٹ جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے زیر سایہ رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، لیکن وہ دنیا کے بندے بن جائیں گے، وہ مال و دولت اور پیسے کے بندے بن جائیں گے۔ جب پیسے کے بندے بن جائیں گے اور اللہ کی بندگی سے نکل آئیں گے تو پھر غیر وہ آٹومیٹک ان پر غالب آ جائے۔ یہ تو مومن کی شان ہوگی۔ اور جس مومن کو یہ پریشانی ہونی تھی کہ آج میری تہجد قضا ہو گئی، جس مومن کو یہ پریشانی ہونی تھی کہ آج میں نے تلاوت نہیں کی، اس مومن کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ امریکہ نے مزید قرض دینا بند کر دیا ہے۔ یہ ایمان کی ویلیو ہماری۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر سامنے کھڑا کر کے پوچھیں کہ بتا تیرے نزدیک ویلیو ایمان کی زیادہ تھی یا وہ ڈالر اور امریکہ کی زیادہ تھی، ہمارے پاس کیا جواب؟ یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم خوش کن چیزوں پہ ہوتے ہیں اور پریشان کن چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو تہجد کے قضا ہونے پر سارا دن روتے تھے، اور ہم جی خبریں پڑھتے ہیں کہ جی کوئی خوشی کی خبر نہیں سنی، دوسرا کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے جس سے دل خوش ہو جائے۔ کیا ہو گیا جی؟ سونا 1,55,000 کا ہو گیا، 5,000 مزید دینا کا۔ اوہو، کیسے گزارا کریں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کون پال رہا ہے؟ اس اللہ کے لیے ڈالر کی کمی زیادتی کیا ہے؟ اس رب کے لیے سونے کا مہنگا اور سستا کیا ہے؟ اس رب کے خزانے تو وسیع ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ڈالر 2 روپے کا ہے 2,000 کا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ مسلمان کیوں دن بدن گرتا جا رہا ہے؟ عبد الدینار بنتا جا رہا ہے، عبد الدرہم بنتا جا رہا ہے، دینار اور درہم کا بندہ بنتا جا رہا ہے۔ پیسے کے لیے دین، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی نہیں، پیسے کے سامنے۔ تو ان حالات میں جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ان میں 4 کام کرنے ہیں۔ یہ جو سیلابی ریلیں ہیں، جگہ جگہ سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ہم نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام اجتماعی طور پہ استغفار، توبہ، استغفار، اجتماعی طور پہ، یعنی ہر بندہ دوسرے کو کہے، ترغیب دیتا جائے، یار آج استغفار پڑھا ہے، آج کتنی مرتبہ استغفار پڑھا ہے، کاش یہ شروع ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے 10 بندوں کو آگے اس جماعت کے بارے میں کہنا ہے کہ ووٹ ان کو دینا ہے، کبھی یہ بھی آگے کہا ہے کہ آج کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، پھر اس نے آگے کہا ہو کہ آج 100 مرتبہ درود شریف پورا ہو گیا، آج 500 مرتبہ استغفار پورا ہو گیا۔ اجتماعی طور پہ استغفار نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیتا ہے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ جانی تنگی ہے، مالی تنگی ہے، اولاد کی تنگی ہے، گھریلو تنگی ہے، بیرونی تنگی ہے، کسی بھی حال کی تنگی۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اس کا دور ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن استغفار کیا؟ لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے۔ لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ سارا دن ساری رات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، کوئی ایک استغفار پکڑ کے شروع کر دے۔
اگر صرف استغفار پکڑ کے بندہ شروع کر دے تو اس کے سارے معاملات حل ہو جائیں. تو سب سے پہلا کام استغفار، توبہ، استغفار. دوسرا کام اپنے اعمال تبدیل کرنا، اپنے اعمال کی طرف توجہ کہ میرے کون سے اعمال میں کمی ہے. نمازیں میری پوری ہیں، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میری تلاوت ہے، ذکر اذکار کر رہا ہوں. اس کے بعد مناہی کی طرف آ جائیں. مجھ میں کون سا عمل ہے جو گناہ کا ہے، وہ میں دور کر دوں. میں جھوٹ بولتا ہوں، آج سے میں نہیں بولوں گا، چاہے مجھے بہت بڑا نقصان بھی ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. غیبت میں کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. شراب پیتا ہوں، نہیں پیوں گا. سودی لین دین کرتا ہوں، چھوڑ دیا. اپنے اعمال کی طرف توجہ. تو سب سے پہلے توبہ، استغفار. دوسرا اعمال کی طرف توجہ. تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنا کہ اللہ ان حالات میں ہم پر رحم فرما. جو علاقے متاثرہ ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما. یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام ان مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو مومن، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دنیاوی تنگی پریشانی دور کر دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی تنگی دور کر دے. نفسی کے عالم میں اگر آپ کا ایک عمل کام آ جائے اور آپ اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے تو سودا بڑا قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، شدید مدد کی ضرورت ہے. ہمارے حکمران سیاست کھیل رہے ہیں، وہ کرپشن کھیل رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے اور عام لوگوں کے مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ ہمیں اس سیلاب سے نکالو، آؤ ہماری مدد کرو. الحمدللہ ہمارے علماء بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں 100 گھر تعمیر کرنا شروع کر دیے ہیں. حضرت مولانا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب وہاں خود کشتیوں میں پانی کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کے پاس جا کے وہاں پکے پکائے کھانے تقسیم کر رہے ہیں، ٹینٹ لگا رہے ہیں. اور وہاں جو لوگ خدمت کے لیے جاتے تھے کہ جی ان سے جانور لیں گے، پکائیں گے اور ان کو کھلائیں گے، ان کے لیے باقاعدہ اعلان کیا کہ خبردار سستے داموں کسی سے جانور نہیں لینا، پوری قیمت ادا کر کے ان سے جانور لے کے کاٹ کے پکا کے ان کو کھلاؤ. تو علماء پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ تو بتائے گا کہ علماء سختی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، انتہا پسندی سکھاتے ہیں، لیکن کسی میڈیا پہ ابھی تک کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں علماء کا گروپ فلاں علاقے میں اتنی خدمت کر کے آ گئے ہیں، فلاں مفتی صاحب اس علاقے میں اتنی خدمت کر کے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگوں تک فنڈ تقسیم کیا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے. یہ کوئی میڈیا نہیں بتا رہا. کیوں؟ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ان سے گلہ کرتے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سوشل میڈیا اچھا ہے کہ اس میں حالات پورے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، جس کی جتنی حیثیت اور طاقت ہے، آج اس دور میں اگر اس تکلیف میں ہم ان مسلمانوں کے کام نہ آئیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ تو قیامت ہی آ سکتی ہے. اور قیامت والے دن ایک دوسرے کے کام آنا ہی نہیں ہے، نہ آ سکتے ہیں، نہ آنا ہے. تو قیامت سے پہلے یہ قیامت صغرا ہے، ان پر ایک چھوٹی قیامت ہے. اگر اس میں ہم کام آ سکتے ہیں تو اب بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. جانی حصہ ڈال سکتے ہیں وہاں پہنچیں، مالی حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہاں پہ کتنے
جماعتیں کام کر رہی ہیں. ہمارے یہ مدینہ مسجد، مدینہ کالونی میں، مدینہ ٹاؤن میں جو مرکزی مسجد ہے، وہاں پہ سیلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ علماء کی نگرانی میں انشاءاللہ یہ فنڈ جو ہے وہاں تک پہنچے گا. تو اور ہم نے بھی اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کا اس میں حصہ ڈلے، آپ سب کا ان سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک آپ کا پیسہ بھی پہنچے، چاہے 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، جتنا بھی ہو. تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم پچھلے 2-3 جمعوں سے یہاں پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں خانقاہ مسجد ادارے کے لیے، تو اس مرتبہ جتنا بھی اکٹھا ہوتا تھوڑا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حضور مقدار نہیں ہوتا، معیار ہوتا ہے. اخلاص سے 100 دیں گے اللہ قبول فرماتے ہیں، ریاکاری سے 1,00,000 دیں گے اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں. تو جتنا حصہ بھی آپ اس مرتبہ ڈالیں گے یہاں نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز، یہ آپ کا جو حصہ ہے یہ بالکل ڈائریکٹ سیلاب متاثرین تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.